بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، ہم نام نہاد مسلمان ہیں۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کے گھر میں ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہی حال ہمارے باپ دادا کا ہے کہ ایک لیبل لگا ہوا ہے مسلمانی کا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں جاہل پیدا ہوا، والد صاحب نے نماز سکھا دی، والدہ نے کچھ اچھی باتیں سکھا دی، میلاد مناتا ہوں، محافل میں جاتا ہوں، یہ میرے ماحول کی چیزیں ہیں۔ میں نے خود سے قرآن نہیں پڑھا، خود سے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، خود سے اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، بس جو میرے مولوی نے کہہ دیا اسی کو مان لیا۔ تو مجھ میں اور ایک ہندو میں کیا فرق ہے؟ یہی کام ہندو کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ مندر میں جاتا ہے، بت کے سامنے وہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ اسے کس بنیاد پہ آپ غلط کہتے ہیں کہ اس نے حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کوشش تو آپ نے بھی نہیں کی۔ اس نیوٹرل ہو کر سوچیں، مذہب اسلام حق ہے، نیوٹرل ہو کر سوچیں کہ بظاہر آپ بھی اپنے علماء کی مانتے ہیں، وہ بھی اپنے علماء کی مانتے ہیں۔ ایک قادیانی میں اور مجھ میں کیا فرق ہے کہ وہ بچپن سے، وہ قادیانیوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ نے مرزا صاحب کے بارے میں اس کو بتایا، وہ اسے نبی مان کر زندگی گزارنے لگا، اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی اسٹڈی نہیں کی، آپ نے بھی کوئی اسٹڈی نہیں کی۔ تو فرق کیا ہے؟ اللہ کس بنیاد پر آپ کو جنت میں ڈال دے اور اس کو جہنم میں ڈال دے؟ اللہ کس بنیاد پر ایک عیسائی کو، ایک یہودی کو، پیدائشی یہودی کو، پیدائشی عیسائی کو، جس نے حق کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، ایک مسلمان کی طرح، تو کس بنیاد پر اللہ آپ کو جنت میں ڈالے اور اس کو جہنم میں ڈالے؟ اللہ کی آپ سے کوئی رشتہ داری ہے؟ کوئی ذاتی رشتہ داری ہے؟ قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ میں مسلمان کو بغیر کسی عمل کے اور بغیر کسی محنت کے جنت میں ڈال دوں گا۔ ہوش کے ناخنے ڈنڈے زیادہ مسلمان کو پڑیں گے کہ میرا نام لے کر، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے دین کو بیچتے رہے، بدنام کرتے رہے، اس اعلان کا مذاق اڑاتے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اعلان ہے، ایگریمنٹ ہے، مذاق نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، چھٹیاں، سال میں عید کی نماز پڑھ لی، 8ویں دن جمعے کی نماز پڑھ لی۔ مجھ میں ایک قادیانی میں کیا فرق ہے؟ میں کس بنیاد پر اس کو غلط کہتا ہوں؟ اور کس بنیاد پر اللہ اس کو جنت میں ڈال دے؟ مجھے جنت میں ڈال دے، اسے جہنم میں ڈال دے کہ وہ قادیانی ہے؟ اور بھائی، اس نے کبھی علم و عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھا نہیں، جیسے آپ نے نہیں دیکھا۔ ہاں، آپ نے تحقیق کی ہوتی، آپ نے کوشش کی ہوتی، صحیح بات کو سمجھا ہوتا، پھر کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندھا دھند ہے اور میں کسی بات کو سمجھا ہوں۔ غیر مسلم جب مسلمان ہوا تو کس بنیاد پر ہوا؟ ریسرچ کر کے، اسلام کی حقانیت اس پہ کھلنا شروع ہو کے۔ میں کیوں نہیں تحقیق کرتا کہ جس دین اسلام کو میں مانے ہوئے ہوں وہ سچا بھی ہے یا نہیں؟ ہمیں ڈرا دیا جاتا ہے اس سوال سے کہ غلط سوچیں گے تو صحیح سوچ آئے گی۔ اصول تحقیق میں ایک بنیادی سوال بنایا جاتا ہے، پھر ہائپوتھیسس، مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، اس کا پھر جواب تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ سکھائیں ہم آج کی عوام کو، آج کے نوجوان کو، آج کے طالب علم کو۔ آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے اور ہمیں امید ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہرگز نہیں، یہ خواب چھوڑ دیں، شعور کو بیدار کریں، ورنہ مجھ میں اور ایک ہندو میں کوئی فرق نہیں۔ میں بار بار قادیانی کا نام لے رہا ہوں، ہمارا واسطہ ہی قادیانیوں سے پڑتا ہے۔ عام ختم نبوت کے حوالے سے ہم قادیانیوں کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میں مثال کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کیا فرق ہے مجھ میں اور باقیوں میں۔
اس نے بھی کوشش نہیں کی، میں نے بھی کوشش نہیں کی، میں بھی جاہل مسلمان، وہ جاہل ہندو، وہ جاہل قادیانی، وہ جاہل عیسائی اور یہودی۔ جو کوشش کرے گا حق کے لیے اللہ اس سے کامیاب کرے گا، اور اگر کسی مسلمان نے کوشش نہیں کی اور ہندو کوشش کر کے بازی لے گیا تو اس کا مقدر ہے۔ میں مسلمان ہو کر جہنم میں جا سکتا ہوں کہ میرا مسلمان ہونا مسلمانی معاشرے میں ایک تشخص ہے۔ اللہ کی نظر میں جسے میں ہندو سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ تو بھائیوں اور دوستو، اس زوم میں نہ رہے کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں تو میری بخشش ہو جانی ہے، یا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، وہ انجینئر بنتا ہے تو ہوتا ہے۔ عالم کا بیٹا پیدائشی عالم نہیں ہوتا، وہ پڑھ کر عالم ہوتا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ آپ محنت کریں، خدا کی ذات کو پہچانے، محمد کی ذات کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، اوروں کو بات کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جنت جہنم کے فیصلے کریں؟ فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا۔ پھر بہت سی ایسی روایات جو عمل نہ کرنے پر حوصلہ دیتی ہیں، اللہ ان سے بچائے، ایسے راویوں سے بچائے، عمل نہ کرنے پہ حوصلہ دیتے ہیں کہ اتنے گناہ کر لو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کر دے گا، اس کا ایک قانون ہے معاف کرنے کا۔ آپ ان روایتوں سے کیا اخذ کر رہے ہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کیے جا رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں چیزوں کو علم و عقل کی بنیاد پر پرکھیں۔ حضرت ابو بکر نے آقا علیہ السلام میں کیا دیکھا تھا؟ معاذ اللہ ان کا برین واش نہیں تھا، نیرو مائنڈ نہیں تھے، وہ اوپن مائنڈ تھے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کو علم و عقل کے مسلمات پہ پرکھا حضرت ابو بکر نے، اور سچا پایا محمد کی ذات کو۔ ہم تو یہ جملہ بولتے ہوئے کام جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ علماء ڈرا دیتے ہیں، کیوں جواب نہیں دینا آتا؟ تو بھائیوں اور دوستوں، میں دعوت فکر دیتا ہوں، علم و عقل کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کریں، محنت کریں۔ جو عقیدہ میں نے اڈاپٹ کیا ہے، اللہ سے جھوٹی امید لگانا چھوڑ دیں پھر کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا، میں مسلمان ہوں۔ یہ تو نام کی بات ہے نا، اللہ کی نظر میں کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون کافر ہے، یہ تو قیامت میں آشکار ہوگا۔ ڈر نہیں لگتا ہمیں کہ میں پیدائشی مسلمان ہونے پہ فخر کر رہا ہوں، بغیر محنت کیے، بغیر قربانی دیے؟ حضرت بلال کو کیا نظر آیا رسول اللہ میں؟ چلے وہ تو غلام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو کیا نظر آ گیا؟ اپنی سرداری چھوڑ دی۔ عثمان غنی نے اپنا مال چھوڑ دیا، کیا نظر آیا؟ یہی کچھ ہمیں معاذ اللہ اپنے علماء میں نظر آتا ہے کہ کوئی غلط بات نظر ہی نہیں آتی، اندھے دھند، لکیر کے فقیر۔ بہت برا انجام ہوگا۔ میں اپنے علماء کی بات مانے ہوئے ہوں، باطل ادیان والے بھی اپنے علماء کی بات مانے ہوئے ہیں۔ ہم کس معیار پہ دوسروں پہ تنقید کریں؟ میں بھی تو اپنے علماء کی ہی مانتا ہوں، اور اس بنیاد پر تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی محنت کرنے پر۔ تو بھائیوں اور دوستوں، محنت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کن اعمال سے قبولیت بخشتا ہے، قبول کرتا ہے، آئیں سیکھیں۔ فرسٹ آف آل قرآن کا مطالعہ کریں اور سیرت نبوی کا مطالعہ کریں۔ اس شخصیت کو جانیں جو اللہ کی آخری حجت بن کے آئی ہے، ورنہ ایک جاہل ہندو کی طرح ہم بھی زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ہمیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم اس حقیقت کو جانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہوش نصیب کرے، ہمارے شعور کو بیدار کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔